آج انشاءاللہ الکریم چوتھے پارے کے مضامین اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اس کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اپنی پسندیدہ چیز میں اپنا مال بھی ہے، اور مال بھی پسندیدہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے یقیناً یہ اصل نیکی اور مرتبہ کمال تک پہنچانے والا عمل ہے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے اور اونٹنی کا دودھ پیا کرتے تھے، تو یہودیوں نے یہ اعتراض کیا کہ ابراہیمی مذہب کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا یہ تو حرام تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چیلنج فرمایا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو تورات کے اندر دکھاؤ، تمہاری جو کتاب تورات ہے اس میں دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا ہو۔ وہ نہیں دکھا سکے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کی اولاد یہ یہودی کہلاتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام کر لیا تھا، تو ان لوگوں نے اس عمل کو ابراہیمی مذہب کے اندر بیان کر دیا۔ تو اس طرح جب تورات کو دیکھا گیا تو اس کے اندر یہ حکم نہیں تھا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 سے 97 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے بارے میں بیان کیا کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے، جو خانہ کعبہ تک جانے کا اور واپس آنے کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، گھر میں بھی اس کے اتنا خرچہ ہے کہ جانے آنے کے بعد گھر والے خرچہ کر سکیں گے، تو پھر اس کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے اور بار بار حج کرنا یہ نفل ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی بیان کی گئی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک اس زمین پر سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کا تعمیر کیا گیا وہ خانہ کعبہ ہے اور مکہ مکرمہ میں ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں بھی ہے کہ سب سے پہلے مسجد حرام کو تعمیر کیا گیا اور اس کے 40 سال کے بعد پھر مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا۔ اسی طرح آیت نمبر 110 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کا ایک وصف یہ بیان کیا کہ یہ امت جو ہے یہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والی ہے اور برائی سے روکنے والی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 112 کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہودیوں پر ان کے غلط اعمال اور افعال کی وجہ سے ان پر ذلت اور خواری مسلط کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق شہید کرتے اور نیک کاموں سے خود بھی رکتے اور قتل و غارت گری کرتے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بات بیان فرمائی کہ اے ایمان والو، غیر مسلموں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یہ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، جب بھی ان کو موقع ملا یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اور ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، لیکن یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ان کا بغض و عناد جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے، تو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کبھی بھی غیر مسلموں سے نہ دوستی لگائیں اور نہ ہی کبھی بھی اپنے راز دیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 122 کے اندر غزوہ بدر کا بیان کیا کہ غزوہ بدر میں جو منافقین تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو بہت تھوڑے ہیں اور کافر 1000 کی تعداد میں ہیں، تو عین موقع پر یہ اس وقت چھوڑ کر چلے گئے، تو ان کی مذمت کی گئی اور بیان کی، اور ساتھ میں مسلمانوں کی 2 جماعتیں بنو حارثہ اور بنو سلمہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھارس دی کہ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 130 نمبر آیت کے اندر سود کی حرمت اور سود سے منع کرنے کا جو حکم ہے دوبارہ اس آیت کے اندر بیان کیا، اور بیان کر دیا گیا کہ حرام طریقے سے مال دگنا اور چوگنا کر کے نہ کھاؤ۔ اسی طرح آیت نمبر 100
39 سے 143 143 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں مسلمانوں کی جو افرادی قوت کم تھی تو اس کو بھی بیان کیا، اور فرمایا کہ اس وقت مسلمان جو ہیں، مجاہدین جو ہیں، دل چھوٹا کر رہے تھے، تو فرمایا کہ تم ثابت قدم رہو، انشاءاللہ تم ہی کامیاب ہوگے۔ اگرچہ وقتی طور پر تمہیں کچھ آزمائش کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اس میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ غزوہ بدر میں ہوا کیا تھا کہ شیطان کی طرف سے، کافروں کی طرف سے ایک افواہ اڑا دی گئی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام معاذ اللہ شہید کر دیے گئے۔ تو اس وقت مسلمانوں کو یہ بات بیان کی گئی کہ اے مسلمانوں، تمہیں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ وما محمد الا رسول، محمد تو اللہ کے رسول ہی ہیں، اگر یہ شہید کر دیے جائیں، اگر ان کی وفات ہو جائے تو کیا تم اللہ کے راستے کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ تو یہ مسلمانوں کو اس موقع پر سمجھایا گیا کہ دین جو ہے یہ قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا ہے، نبی پاک علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بات بیان فرمائی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ اللہ نے انہیں ایک رسول عطا فرمایا۔ تو نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک کا احسان۔ اسی طرح آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ نے جو مالدار کنجوسی کرتے ہیں، مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو بیان کیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مال ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا یہ ہرگز ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے حق میں برا ہے، اور قیامت کے دن یہ مال توق بنا کر تمہارے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، تو اس وقت یقیناً بہت زیادہ پریشانی ہوگی۔ آیت نمبر 183 کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم علیہ السلام یہود کے اس مطالبے کا ذکر کیا ہے کہ ان کے نزدیک نبوت کی صداقت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے قربانی پیش کریں۔ یہ یہودیوں نے نبی پاک سے مطالبہ کیا تھا، تو ان کا بیان کر دیا گیا کہ یہ ان کا کہنا یہ بالکل غلط ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ نبی کی نبوت کی نشانی یہ ہو کہ وہ قربانی پیش کریں اور آسمان سے آگ جلائے، یہ ہرگز بھی ایسی بات نہیں، یہ ان کی ہٹ درمی ہے۔ اگر ان کی بات سچی مان لی جائے تو پہلے جو نبی اس طرح کی باتیں دکھاتے رہے، معجزات دکھاتے رہے، تو کیا ان نبیوں پر یہ ایمان لائے؟ ہرگز ایمان لے کر نہیں آئے۔ اس کے بعد سورۃ النساء، سورۃ النساء، نساء کہتے ہیں عربی میں عورتوں کو۔ سورۃ النساء کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر سسرالی رشتے تمہارے بنائے، اور تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا۔ کیوں؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ تو مختلف قومیں، قبیلے، جو خاندان ہیں، اس کی وجہ برتری نہیں، غرور اور تکبر نہیں، بلکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ تمہاری پہچان ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان کیا سورۃ النساء کے اندر کہ یتیموں کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ یتیم وہ بچہ یا بچی ہوتا ہے نابالغ جس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو، تو اس کا چچا ہے، تایا ہے، دادا ہے، تو ان کا حق یہ بنتا ہے کہ اس یتیم کے مال کی حفاظت کریں، جب وہ سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال پھر ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے احکام بھی بیان فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کا حصہ عورت سے دگنا بنایا۔ اس کے بعد عورتوں کے، مردوں کے کچھ وراثت کے حصے بیان کیے کہ اگر کسی بندے کا انتقال ہو، اس کی بیوی ہو اور اس کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کا پھر چوتھا حصہ ہے، اگر اولاد ہے تو بیوی کا پھر 8واں حصہ ہے۔ اسی طرح پھر اس بات کو بھی بیان کر دیا گیا کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو اور اس کے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو پھر ماں باپ کا حصہ بیان کر دیا گیا، اس کا چھٹا حصہ بیان کیا۔ پھر اسی طرح مزید تفصیل کے اندر اس بات کو بیان کیا، اور آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر کیا کہ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ان میں کون کون ہیں؟ اس میں بیٹیاں ہیں، اس میں جناب یعنی کہ بھتیجی ہے، سگی بھتیجی ہے، سگی بھانجی ہے، پھر اسی طرح جن عورتوں کا دودھ پیا ہے، اور کچھ اور تفصیل کے اندر بھی عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام۔